السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آج ہم صدقۃ الفطر کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ صدقۃ الفطر فرض ہے۔ صدقۃ الفطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض ہے۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 صاع ہے جو 3.25 کلو یا 2.5 کلو کے برابر ہے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقۃ الفطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ وضاحت: جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے مستثنی ہوگا، یعنی وہ ادا نہ کرے۔ گیہوں، چاول، جو، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے۔ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ لؤلؤ والمرجان رقم الحدیث 572۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر گھر کے سربراہ کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازمین کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقۃ الفطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ رواہ البخاری کی روایت ہے۔ صدقۃ الفطر فطرانے کی فرضیت پر اجماع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
तमाम मुसलमानों पर फितराना फर्ज करार दिया है, वो गुलाम हो, आज़ाद हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो। फितराने की मिकदार 1 सा खजूर या जौ है। सही अल बुखारी की रवायत है। फितराना मुसलमान गुलाम पर फर्ज है, काफिर पर नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा फिल अब्दी सदकातुल फितर, गुलाम पर सिवाय सदका फितर के ज़कात वाजिब नहीं। सही मुस्लिम की रवायत है। ये हदीस आम है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस ने तखसीस कर दी है कि अब्द से मुराद मुसलमान गुलाम है। फ़ायदा, सैयदना कैस बिन साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ज़कात का हुक्म नाजिल होने से पहले हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकातुल फितर अदा करने का हुक्म दिया। ज़कात का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें हुक्म दिया और ना मना फरमाया, अलबत्ता हम उसे अदा करते रहे। मसनद अहमद, सुनन अन्नसाई, सुनन इब्ने माजा और बहकी की रवायत है और ये सन सही है। इस हदीस को इमाम इब्ने खज़ैमा रहमहुल्लाह और इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने सही कहा है। हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह ने उनकी मुवाफ़क़त की है। हाफिज खिताबी रहमहुल्लाह लिखते हैं, इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि सदकातुल फितर वाजिब नहीं रहा, क्योंकि इबादत में किसी इजाफे से असल मंसूब नहीं होती। ये फ़र्क भी मलहूज रहे कि ज़कात माल पर और सदकातुल फितर जान पर फ़र्ज है। सदकातुल फितर के मसाइल और वज़न। नंबर 1, हिजाजी सा 2 किलो 4 छटांग का होता है। इसका इशारी वजन 2.099 किलोग्राम बनता है, यानी 2 किलो 100 ग्राम वजन की मिकदार। कीमत, खुराक मसलन गंदम, जौ, खजूर, पनीर, किशमिश वगैरह बेहतर है कि इसमें फीकस 1 सा फितराना अदा किया जाए। रुपए, पैसे या चांदी वगैरह भी फितराने में अदा की जा सकती है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का यही मौक़िफ़ है। यही मज़हब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का भी है। सही अल बुखारी बाबुल अर्ज़ फी ज़कात। इमाम यहया बिन मुईन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लैसा बिही बासा अन युता ज़कात रमज़ान फिज़्ज़ा, ज़कात फितर यानी सदकातुल फितर में चांदी भी अदा की जा सकती है, इसमें हर्ज नहीं। सदकातुल फितर कब अदा की जाए? सदकातुल फितर नमाज ईद से पहले पहले अदा किया जाए। सही अल बुखारी की रवायत है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितराना लग़वियात और फहश गोई से रोज़ा को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए फ़र्ज किया गया है। नमाज ईद से पहले अदा करेंगे तो कबूल होगा, बाद में अदा करेंगे तो आम सदका करार दिया जाएगा। इस हदीस को इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने सही कहा है। हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह ने मुवाफ़क़त की है। सदकातुल फितर ईद से 1-2 दिन पहले भी अदा किया जा सकता है। इमाम नाफी रहमहुल्लाह से पूछा गया
کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر کب ادا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جب صدقہ وصول کرنے والا بیٹھ جاتا۔ عرض کیا گیا وہ کب بیٹھتا تھا؟ فرمایا عید الفطر سے 1-2 دن پہلے۔ فطرانہ کس کو دینا چاہیے؟ فطرانہ صرف مساکین کا حق ہے۔ مجموع الفتاوی۔ فطرانہ مشترک اور نمازی مسلمانوں کا حق ہے۔ اہل حق کے دینی مدارس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ چونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے صاحب نصاب کی شرط لگانا درست نہیں۔ فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ فطرانہ کا مقصد روزہ میں ہونے والی کمی کوتاہی کی معافی ہے، بے فائدہ اور فحش کلامی کی تطہیر اور مساکین سے تعاون ہے۔ فطرانہ شکر کی بہترین اور بے مثال صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے، گھر میں خیر و برکت اور امن و سکون کا ذریعہ ہے، ہر قسم کی برائی اور شر سے بچنے کا محفوظ راستہ ہے، محبت و مودت اس سے جنم لیتی ہے، نفرتوں قدورتوں کا قلع کما ہوتا ہے، انسانی ہمدردی کا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے اور باوقار معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک اہم بات، جس شخص کو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے اس پر بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر کسی اور کو دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں صالحین میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔